السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو جی میں آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا مقصد صرف اور صرف ایک اویئرنیس پیدا کرنا ہے اسٹوڈنٹس میں بھی اور جس یونیورسٹی فیصل آباد کی انتظامیہ میں بھی، کیونکہ مجھے آج ایک پیس آف پیپر ملا جو کہ ایک آئی تھنک کسی لوکل اخبار میں چھپا ہے، لیکن چھپنا ضروری بھی تھا اور وہ چھپنے کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو اس کے اوپر کیونکہ میں خود میرا پہلے دن سے موٹیو یہی رہا ہے کہ میں نہ صرف ایجوکیشن کے لیے بات کروں گا، نہ صرف اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کروں گا، بلکہ اسٹوڈنٹس کی اچھائی کے لیے اور اسٹوڈنٹس کی ایک آواز بننے کے لیے بھی میں اس پلیٹ فارم کو یوز کروں گا۔ اور اس جو اخبار کے پیس سے اور اس نیوز سے جو مجھے چیز پتہ چلی ہے اور وہ میں آلریڈی بھی جانتا تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے سیریسلی نہیں لیتے، اپنے تئیں بات کرتے ہیں، جیسے گوسپ کرنا جس طرح ہماری گورنمنٹ کا حال ہے کہ عوام گوسپ تو ضرور کرتی ہے لیکن ایکشن نہیں لیتی، اسی طرح سے لیکن ایکشن لینا نہ لینا وہ الگ چیز ہے۔ لیکن سٹوڈنٹس کے اوپر اگر بات کی جائے تو جس یونیورسٹی فیصل آباد کے ایسے سٹوڈنٹس جو اپنے شہروں سے یہاں پر پڑھنے آئے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں ہو گئیں، لڑکے بھی اسی طرح سے، تو ان کے بارے میں آج میں بات کروں گا۔ وہ سٹوڈنٹس جو ہاسٹلائز ہیں خاص طور پہ، تو اس ویڈیو کو اگر آپ اپنے دوستوں تک شیئر کریں گے اور اس ویڈیو میں اپنے کمنٹس کا اظہار کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ آپ اس ویڈیو کے اینڈ پر اپنے کمنٹس ضرور کیجئے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ دن کا شروع ہوا تو مجھے کیونکہ میں بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے اور میں ہاسٹل اونر بھی ہوں اور پرائیویٹ ہاسٹل ایسوسی ایشن کا ایک ممبر بھی ہوں، تو ہمارے ہاسٹلز ایسوسی ایشن کے گروپ میں ایک پیس آف پیپر جو ہے وہ شیئر کیا گیا شارٹ فارم میں، جس میں یہ بتایا گیا واٹس ایپ پہ، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس یونیورسٹی فیصل آباد میں جو ہے وہ ناقص مٹیریل یوز ہوتا ہے کھانے کے حوالے سے اور دوسری جو ضروریات زندگی ہیں ان کے حوالے سے، تو سٹوڈنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو اس کے اوپر جب میں نے، کیونکہ میں خود بھی اس چیز کو جانتا تھا، یہ پیس آف پیپر جو ہے میں آپ کو شو کر دیتا ہوں، آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک اخبار کہہ رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جس یونیورسٹی فیصل آباد میں وہ معیاری چیزیں جو ہے وہ ڈے فرسٹ جب سے میں آیا ہوں نہیں دیکھنے کو ملتی، وہ ماحول نہیں دیکھنے کو ملتا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کے ہاسٹلز جو ہے وہ ایک تو مہنگے ترین ہیں، دوسرا ان کی کنٹین بہت مہنگی ہے، تیسرا کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ناقص ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہاسٹل میں آگ لگ جانا، جب گیزرز جو ہے وہ سب کو پرووائڈ نہ ہونا، اس کے علاوہ بجلی چلی جائے تو جنریٹر نہیں ہوتے، یہ اس میں مینشن نہیں ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے، اسٹوڈنٹس بتاتے رہتے ہیں، ہماری تو جو ہے سب سے بات ہوتی رہتی ہے، تو جنریٹرز وہاں نہیں چلتے، اپنا کیا نام ہے گیزر جو ہے وہ سبھی کو پرووائڈڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جن باتوں کی ضرورت ہے، خاص طور پہ یونیورسٹی کی کینٹینز میں کھانا بہت زیادہ مہنگا، اور جو ہے بالکل زیادہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ایک نارمل جو آپ متوسط طبقے کا اسٹوڈنٹ ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتا۔ چائے جو ہے، یہ جو گورنمنٹ کے ہاسٹلز اور گورنمنٹ کی جو کنٹینز ہوتی ہیں ان کا ریٹ باہری دنیا سے بہت کم ہوتا ہے، یہاں پر چائے کا ریٹ جو ہے وہ باہر کے مہنگے ہوٹلز کے برابر جا رہا ہے، اور جو ہے اس طرح سے آپ کے پاس کوئی خاص کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، اگر وہ ہے تو آپ کے پاس کینٹین میں بیٹھنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کو ہم سٹینڈرڈ کہہ سکیں۔ یونیورسٹی میں سٹینڈرڈ بہت کم ہے، یونیورسٹی کے اندر جو ہے انتظامیہ بہت زیادہ نیگلیجنس کا جو ہے مظاہرہ کرتی ہے۔ مجھے اگلے دن ایک چیز کے بارے میں پتہ چلا کہ اسٹوڈنٹس کو اوور فل کیا ہوا ہے ہاسٹل میں، پریئر رومز کے اندر 15 لڑکیاں جو ہے وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ والدین کو جو ہے آپ کا کیا نام ہے صرف اس بات سے وہ متفق جو ہے وہ والدین ہیں کہ جی ہمارے بچے گورنمنٹ ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں۔ میں اس بارے میں آپ کو بتا دوں گی پرائیویٹ ہاسٹلز بھی جس یونیورسٹی فیصل آباد کے راؤنڈ اباؤٹ میں بہت اچھے، سیف اینڈ سیکیور ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے بچے گورنمنٹ ہاسٹلز میں صحیح سے ڈیل نہیں ہو رہے تو آپ دوسرے آپشنز دیکھ سکتے ہیں۔ اتنا پیسہ
سہولت دینے کے باوجود بھی اگر آپ کے رہنے کا انتظام ٹھیک سے نہیں ہوگا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ پیسے جو ہے وہ ورتھ رکھتے ہیں. اس طرح اپنے بچوں کا آپ جو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت کنزرو ہو جاتا ہے, گروم نہیں ہو پاتے. وہاں پر اگلے دن مجھے پتہ چلا نیو کیمپس میں جو ہے گرلز کیمپس میں گرلز ہاسٹل میں جو ہے وہ آگ لگ گئی. اسی طرح سے ابھی جو اولڈ کیمپس کے اندر ایک ہاسٹل ہے عائشہ گرلز ہاسٹل, اس کے اندر پریئر رومز میں اور ہالز میں جو ہے وہ بچیاں رہ رہی تھیں, اراؤنڈ اباؤٹ 40 گرلز تھیں جو رہ رہی تھیں. اب ان کو رومز میں ایڈجسٹ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ اوور فلڈ ہو رہے ہیں. اگر 4 لوگوں کی کیپیسٹی والا روم ہے تو وہاں پہ 5 بچوں کو ایڈجسٹ کیا ہوا تھا, اور وہاں سے 5 سے بھی اب 6 بچے اس میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح بچوں کو بہت زیادہ مینٹل سٹریس دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ بات بتائی کہ ان کے جب روم میں 6 گرل کو جو ہے ایڈمٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ جگہ زیادہ ہے, جگہ جبکہ کم تھی. ان کے ٹیبلز وغیرہ جو تھے وہ باہر نکلوا دیے گئے. نکلوانے کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ اگر آپ 5 لڑکیاں یہاں رہنا چاہتی ہیں تو 6ویں لڑکی کا پے کر دیں ہمیں. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ 6ویں لڑکی کا پے کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کو اگر ایک جگہ پر وہ رہ رہا ہے تو وہ اپنی فی پے کرے گا. گورنمنٹ کا ادارہ ہونے کے باوجود آپ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان جو خاتون ہیں ان کا نام اس ویڈیو میں نہیں لینا چاہتا جنہوں نے یہ بات کی ہے, لیکن میں ان کے خلاف شکایت ضرور کروں گا اور ان کے خلاف اپلیکیشن ضرور دوں گا بائی مائی سیلف کہ اس طرح سے اسٹوڈنٹ سے آپ کیسے چارج کرنے کی بات کر سکتے ہیں, آپ اس کا کیا مقصد لیتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ بری ہیں, غلط ہیں. سب سے پہلی تو بات ہے کہ بوائز کے لیے بھی گورنمنٹ ہاسٹل ہونا چاہیے, گرلز کے لیے بھی ہونا چاہیے. آپ نے صرف اور صرف گرلز کے لیے بنا رکھے ہیں. بوائز یہاں پر باہر جو ہے دور دور علاقوں تک جو ہے وہ مکان رینٹ پہ لے کے اور جو ہے اس طرح سے رہتے ہیں. چلیں جو ہے لڑکے پھر بھی برداشت کر رہے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکے بہت پاورفل ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی طرح کے ماحول میں سروائیو کر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے ان کو جو بیسک جو فیسلٹیز ہیں یونیورسٹی کی طرف سے وہ پے نہ کریں. میں یہاں کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں, ہم نے جو چیز سفر کی ہے وہ کتنا کو ہر کوئی کرے. آپ لوگ کیوں نہیں دوسری یونیورسٹیز کی طرح ایک پراپر وے میں یہ سب کر رہے؟ میں انتظامیہ کو اس طرف سے اویئرنس دینا چاہوں گا. وائس چانسلر صاحب سے کوشش میں کروں گا کہ وہ ان کے نوٹس میں یہ بات آئے, وہ خود دیکھیں. وہ ان کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے اچھے اقدامات کر کے جائیں. ڈی ایس اے صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں. اسٹوڈنٹ افیئر کو وہ ہیڈ کرتے ہیں, ان کے نالج میں یہ بات آنی چاہیے. اور یہاں پر بچوں کا بھی بہت زیادہ قصور ہے کہ وہ اپنی آواز نہیں اٹھاتے. آواز اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سٹرائکس کریں اور آپ جو ہے اپنا کیا نام ہے بلاکیجز کریں, اس طرح کا کچھ کریں. آپ اپنے لیگل وے میں ڈی ایس اے کے پاس جائیں یا وی سی صاحب کے پاس جائیں یا اپنے کنسرنز کے پاس جا کے اپلیکیشنز دیں. لیکن بچے بھی کیا کریں, یہاں پر میم جو ہاسٹلز کو ہیڈ کرتی ہیں ان کا نیم ابھی ڈیورنگ دا ویڈیو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ان کو جو ہے بچے بتاتے ہیں اس اخباری جو ہے پیس کے مطابق کہ ان کو کافی سارے اسٹوڈنٹس نے شکایتیں کی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا جاتا. اور جو یہاں پر سپروائزرز ہیں, جو وارڈنز ہیں, ان کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ اتنا روڈ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کہ الامان والحفیظ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ شکایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ 6 اسٹوڈنٹ کو ہم آپ کے روم میں نہ رکھیں تو آپ اس روم کے لیے 6 گرل کے چارجز پے کریں. چارجز کس کو پے کرنے ہیں؟ یونیورسٹی کو پے کرنے ہیں یا آپ کو بائی ہینڈ دینے ہیں؟ آپ اس بات کو ایکسپلین تو کریں ذرا کہ آپ نے ایک واؤچر جو بنا کے دینا ہے وہ واؤچر کس بیس پہ بنا کے دینا ہے, یا آپ اس کو جو ہے بغیر واؤچر کے وہ پیمنٹ آپ لینا چاہتے ہیں. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. جس یونیورسٹی میری اپنی یونیورسٹی ہے, میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, رہا ہوں, اور مجھے اس طرح سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح اسٹوڈنٹس کو اگر آپ جو ہے وہ سٹریس دیں اور جو ہے آپ اسٹوڈنٹس کو جو ہے پریشان کریں, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. ایک ویل ریپیوٹڈ یونیورسٹی پنجاب میں فرسٹ پلیس اور پاکستان میں سیکنڈ پلیس ہونے کے باوجود انتظامی حالات میں اس طرح کی جو پرابلمز اگر آپ کریٹ کریں گے اسٹوڈنٹس کے لیے تو ان کی گرومنگ کیسے ہوگی؟ آج بھی میں دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آنے والا, جس یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد 4 مہینے کے بعد جب اس کا ایک سیمسٹر کمپلیٹ
کمپلیٹ ہوتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایک کالج کا یا اسکول کا بچہ لگتا ہے. اس میں ایسی گرومنگ, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نرش ہوتے ہیں, انسٹیڈ آف یہاں پر جس یونیورسٹی میں بچے اور زیادہ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں اپنے اکیڈمکس کو لے کے, اپنی جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو لے کے, ان ساری چیزوں کو لے کے. تو میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے تھرو جو ہے انتظامیہ کو نوٹس میں لائی جائے یہ بات, اور انتظامیہ اس پر ایکشن لے. جو لوگ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے ان کو اکاؤنٹیبل کیا جانا چاہیے. تو ویڈیو کے اینڈ پر میری یہ گزارش ہے ان سبھی اسٹوڈنٹس سے جو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں, اپنے گروپ فیلوز میں, اپنے کلاس میں, تاکہ ان سب کو بھی اس بارے میں پتہ چلے. اور جو ان اویئر ہیں, اور آپ لیگل وے میں آپ جو ہے صرف اور صرف ہاسٹل کے جو ہیڈ ہیں یا پھر اپنا کیا نام ہے صرف ان کو, اپنے وارڈن سپروائزرز کو یہ صرف شکایت نہ کریں, آپ یونیورسٹی میں ڈی ایس اے صاحب کو اپنے ریکویسٹ کریں. اس کے بعد اگر وہاں سے سنوائی نہیں ہوتی, میں ڈی ایس اے صاحب کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ ان کے کام کا جو ہے ایڈمائرر ہوں, اور وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹیپ لیتے ہیں. لیکن آپ ڈی ایس اے صاحب کے پاس ضرور جائیں, اور اگر وہاں پر بھی امید ہے کہ ادھر ہی آپ کے مسئلے کا حل نکلنے کی جو ہے وہ نوید سنا دی جائے گی آپ کو. اگر نہیں ہوتا تو آپ وی سی صاحب کو ان کے تھرو جو ہے اپلیکیشن پہنچائیں, تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ ریزالو ہو چکے ہیں. ہم یہاں سے پڑھ چکے ہیں, ہمیں یہاں پہ اگر ہم نہیں بھی جائیں گے یونیورسٹی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ لوگ جو یہاں رہتے ہیں, جو آپ یہاں آئے ہوئے ہیں, جو آپ یہاں اسٹڈی کرتے ہیں, اپنے ماحول کو چینج کرنے کے لیے آپ اپلیکیشنز دیں, اور تاکہ آپ کے ماحول کو بہتر کیا جائے. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.